نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى اور یقیناً ہلاک کر دیا ہم نے جو تمہارے ارد گرد بستیاں تھیں وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا آیات کو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ رجوع کر لیں فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً پس کیوں نہیں مدد کی ان لوگوں نے جن کو انہوں نے ٹھہرایا اللہ کے علاوہ قربت کے لیے الہ بل ضلوا عنہم بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے وذالک افکہم وما کانوا یفترون اور یہ جھوٹ تھا ان کا اور جو کچھ وہ جھوٹ کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ الاحقاف کا آخری رکوع آیت نمبر 27 اور 28 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل قوم عاد کا واقعہ بیان ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ڈرایا اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کے عذاب سے ڈرو تو قوم نے جواب میں کہا کہ آپ وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈراتے ہیں حضرت نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے بہرحال قوم نہ مانی ایک دن بادل دکھائی دیا بڑے خوش ہوئے ھذا عارض ممطرنا کہ بادل آیا ہے بارش برسنے والی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو وہ بارش سمجھ رہے تھے اس کے اندر دردناک عذاب چھپا ہوا تھا اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اس نے سب کو تباہ و برباد کر دیا اور آخر میں اللہ نے سمجھایا کہ یہ دنیاوی طاقت کو دیکھ کر غرور نہ کیا کرو ان کو ہم نے تم سے زیادہ طاقت دی تھی لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کچھ چیز بھی کام نہ آئی سب تباہ و برباد ہو گیا آج کے سبق میں بھی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب سے کہا کہ تمہارے ارد گرد ہم نے کئی بستیاں تباہ و برباد کر دی. یہ تو قوم عاد کی ایک مثال تمہیں سنائی.
اس کے علاوہ بھی اور کئی بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں، خصوصاً قوم لوط کی بستیاں تو ان کے آتے جاتے سفر میں راستے میں آتی تھیں اہل مکہ کے۔ تو ویسے بھی مکہ مرکز میں ہے دنیا کے، باقی سب ارد گرد ہی ہیں، جتنی بستیاں بھی تباہ و برباد ہیں ساری کائنات ہی ان کے دائیں بائیں ہیں۔ تو فرمایا یہ ہم نے تباہ و برباد کر دیں، اور اس لیے کہ تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے، وہ واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ تو ہو گئے تباہ، تم تو رجوع کر لو، تم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے توبہ اور استغفار کر لو۔ یہ قوموں کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے جس کا نام ہے تذکیر بایام اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایام یاد دلا کر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ، ایک ہے تذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ سے مراد اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا کر نصیحت کرتے ہیں، اور تذکیر بایام اللہ اللہ کے وہ ایام جن ایام پر قومیں تباہ ہوئی ان کا ذکر کر کے اللہ نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں سنبھل جاؤ اور سمجھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے تمہارے ارد گرد کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، کتنی بستیاں تباہ و برباد کر دیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے پھیر پھیر کر وہ آیتیں بیان کی، کبھی ادھر بیان کی، پھر اگلے صورت میں پھر بیان کی، پھر بیان کی، پھر بیان کی، بار بار بیان کی، پھیر پھیر کر بیان کی، کئی طرح سے بیان کی، کبھی واقعے کا کوئی حصہ بیان کیا، کبھی کوئی حصہ بیان کیا۔ یہ بار بار جو اللہ کہتے ہیں ہم نے قومیں تباہ کی ہیں، برباد کی ہیں، یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ فرمایا لعلہم یرجعون، اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کر لیں، لوگ پلٹ آئیں، لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو مان لیں، اللہ کے عذاب سے ڈر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لعلہم یرجعون، یہ مقصد ہے واقعات کے بیان کرنے کا۔ کہاں گئی وہ قوم نوح، کہاں گئی وہ فرعون اور اس کے لشکر، کہاں گئے قوم عاد اور قوم سمود، کہاں گئی قوم لوط، کہاں گئی؟ لعلہم یرجعون، یہ سب قصے تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اب اگلی بات جو اگلی آیت مبارکہ میں اور اس سورت کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہم نے پڑھا بالکل شروع میں آیت نمبر 5 میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اسی سورت کی آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھا 2 ور کے پیچھے کہ لوگوں اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ اس کی دعاؤں اور پکاروں سے بے خبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ سورۃ الاحقاف ہے اور یہ حوامیم سبع میں آخری سورت ہے۔ حوامیم سبع میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ 7 وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوئی ہیں یہ ان میں آخری صورت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ فِي الْحَوَامِيمِ، ہر چیز کا ایک لب لباب اور خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن مقدس کا خلاصہ ان حوامیم میں ہے، اور یہ سورۃ الاحقاف ان حوامیم میں آخری حامیم ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں پکار صرف اللہ ہی کی کرو، فریاد اللہ ہی کے سامنے کرو، اللہ کے علاوہ کوئی پکاریں سننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حالات کو جاننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں کہ اس کے سامنے فریاد کی جائے، اس کے سامنے دامن پھیلایا جائے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، اس سے مانگا جائے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو کس کے دربار کے؟
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلائل تو پہلی صورتوں میں بھی دیے، اور یہ سورہ احقاف حوامیم میں آخری صورت ہے، تو یہاں پر فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں جو رب کے ہوتے ہوئے، جو فریادیں سننے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر ان سے مانگتا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ غافل ہیں، وہ بے خبر ہیں۔ بے خبر کو کیوں پکارتے ہو؟ باخبر کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ علیم بذات الصدور کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ جو سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اسی مسئلے کو دوبارہ ذکر کیا اور بڑی دلیل کے ساتھ سمجھایا کہ قوم عاد پر عذاب آیا، دیگر قوموں پر عذاب آیا، تو فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، پھر کیوں نہیں مدد کی ان کی ان کے ان معبودوں نے جن کو انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے الہ بنا رکھا تھا۔ دو باتیں یہاں پہ سمجھنے والی ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پکار اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ جو جو معبود بنا رکھے تھے کسی نے مدد نہ کی۔ قوم نوح تباہ ہوئی، قوم نوح تو ہوئی خاص شرک کی وجہ سے، شرک شروع ہی قوم نوح سے ہوا کہ 5 بزرگوں کو پکارتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ اللہ کہتے ہیں جب عذاب آیا قوم نوح پہ تو وہ 5 بزرگوں نے کیوں نہیں ان کو بچایا؟ اسی طرح قوم عاد شرک کی وجہ سے، قوم سمود شرک کی وجہ سے، قوم شعیب میں شرک موجود ناپ تول کی کمی کے ساتھ، قوم لوط میں شرک موجود بدکاری کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے یہ ساری قومیں ہم نے تباہ کر دی۔ سب شرک کرتے تھے، سب نے معبود بنا رکھے تھے، وہ معبود کیوں نہیں ان کی مدد کو پہنچے؟ جب نہیں پہنچے نا تو سمجھ جاؤ اللہ کے عذاب سے اللہ کے علاوہ اور کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ کے عذاب سے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ جب بچانے والا کوئی نہیں تو پھر بندہ پکار کرے تو کس کی کرے جی؟ یہ بات اللہ اس سورہ میں خاص سمجھا رہے ہیں کہ جب میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں تو پکار کے لائق بھی میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مجھے کہتا ہے یہ جو گھڑی ہے نا جی مجھے دے دو۔ اب میری مرضی میں دوں یا نہ دوں، لیکن چلو میری گھڑی ہے، اس نے مجھ سے مانگی ہے۔ دوسرا آدمی مجھے کہتا ہے یہ باہر پلاٹ ہے نا یہ مجھے دے دو۔ میں کہوں گا بھائی وہ میرا ہی نہیں ہے تو تجھے کیسے دوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مجھے پکارو، میں مالک ہوں، مرضی میری ہے، میں تمہاری دعا کو کب قبول کروں؟ مرضی کا مالک ہوں، تمہارا پابند تو نہیں ہوں کہ تم نے کہا تو میں دوں ہی دوں، اسی وقت ہی دوں۔ مرضی کا مالک اللہ ہے، جب چاہے فریاد سن لے، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے وہ مالک ہی نہیں ہے، کسی اور کو پکارو گے وہ مالک ہی نہیں ہے۔ ارے مانگو تو اس سے نا جو مالک ہے، مرضی اس کی اپنی ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ جی دعا بڑی کی ہے قبول نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، آج نہیں تو کل، دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا 2 منٹ کے لیے اگر یہ بات مان لیجیے قبول نہیں کی تو پھر اس سے مانگنا شروع کر دیں جو مالک ہی نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی عقل والی بات ہے؟ بھائی مانگنا تو اسی سے ہے نا جو مالک ہے، آج نہیں کرے گا تو کل کر لے گا، کل نہیں کرے گا تو پرسوں کر لے گا۔ اس کی مثال تو یوں ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے آپریشن کروانا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹائم نہیں دے رہے، بندہ کہے چلو یار آرے والے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے پاس کیوں چلے گا؟ وہ ٹائم نہیں دے رہا تھا ڈاکٹر، ڈاکٹر نے ٹائم نہیں دیا، آپریشن تو ڈاکٹر نے کرنا ہے، آرے میں جا کے تو نہیں چروانا نا اپنے آپ کو۔ تو یہی بات ہے، رب کا در چھوڑ کر بھئی کسی اور کے در پہ کیوں جاؤ گے؟ رب سے کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا جو تم کسی اور کے پاس جا کے مانگتے ہو؟ ایک بات تو اللہ نے یہ سمجھائی کہ پکار کرنی ہے صرف کس کی؟ دوسری بات یہ سمجھائی اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ۔ اس کو ذرا خاموش کرا دیں، سبحان اللہ کہہ رہے اور کچھ نہیں کہہ رہے۔ اس کو بھی جوش آ گیا کہ واقعی پکار اللہ ہی کی کرنی ہے۔ ایک آدمی کا مکان تھا نا، اس کی چھت سے کڑ کڑ کی آوازیں آتی تھی،
اس نے مالک مکان سے کہا کہ یہ چھت میں کڑ کڑ کی آواز آتی ہے. اس نے کہا پریشانی کی بات نہیں، میرا مکان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اس نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں سجدے میں نہ گر جائے. تسبیح تک تو خیر ہے، کہیں تو ہمارا یہ پنکھا بھی جو ہے نا، جب اس نے سنا کہ پکار اللہ کی کرنی ہے، جس نے کہا میں تو کروں، چلو کوئی اور کرے نہ کرے. بہرحال ایک مسئلہ تو اللہ نے یہ سمجھایا کہ پکار کس کی کرنی ہے جی. دوسرا مسئلہ یہ سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے شرک کیا ہے نا، انہوں نے اللہ کا برابر کسی معبود کو نہیں سمجھا. یہ بات ذہن میں رہے. انہوں نے جس کو بھی پکارا ہے قرباناً آلہا، قرب حاصل کرنے کے لیے پکارا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ نعوذ باللہ اللہ کے برابر کوئی سمجھے، پر میں برابر نہیں سمجھتے تھے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے معبود بنا رکھے تھے. مثلاً قوم نوح کو دیکھو، وہ جو 5 بزرگ انہوں نے بنا رکھے تھے جن کی پکاریں کرتے تھے، نوح علیہ السلام نے منع کیا وہ نہ مانے، وہ نعوذ باللہ ان 5 بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر تو نہیں سمجھتے تھے کہ جناب نعوذ باللہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور 5 یا ٹوٹل 6 ہو گئے. نہیں، ایسے نہیں سمجھتے تھے. قرباناً آلہا، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو پکارتے تھے. کہتے تھے ہم ان کو پکاریں گے تو یہ ہماری فریادیں اللہ تک پہنچا دیں گے. یہ ان کا نظریہ تھا. ایسے ہی سارے مشرکین کا قرآن مجید نے بتایا سورہ زمر میں کہ مشرکین کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی پکار صرف اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں بولو جی؟ قریب. اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کی تردید کی ہے، کسی کی یوں پکار نہ کرو کہ وہ اللہ کے قریب کر دے گا، تم صرف اللہ ہی کی پکار کرو. تم صرف، کیوں کہ اللہ تمہارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے. جب اتنا قریب ہے تو پھر تم اور کس قربت ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے فریاد کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. جب رب کہتا ہے تو پھر تم ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ آپ ایک مقام دیکھیں، سورت کا نام ہے سورہ یونس، جو آسانی سے نکال سکتے ہیں نکال لیں، ورنہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں. پارہ نمبر 11واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ یونس، صفحہ نمبر 190، آیت نمبر 18. صفحہ نمبر 190، آیت نمبر 18. 17 ختم ہو رہی ہے، 18 شروع ہو رہی ہے. سورت کا نام ہے سورہ یونس. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اکثر عبادت سے پکار مراد ہوتی ہے. یہ بھی ذہن میں رہے اکثر، کیوں کہ پکار عبادت کا مغز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، پکار عبادت کا مغز ہے، خلاصہ اور نچوڑ ہے. صفحہ نمبر 190 پہ دیکھیں جی، آیت نمبر 17 ختم ہو رہی ہے، 18 شروع ہو رہی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پکار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کی پکار کرتے ہیں جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے اور نفع بھی. اچھا کیوں پکار کرتے ہیں ان کی؟ اللہ جیسا سمجھتے ہیں؟ کہا نہیں. وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. یہ کیا ہے ہمارے؟ دیکھو اللہ جیسا نہیں سمجھتے. جیسے وہاں اللہ نے فرمایا نا قربان آلیہ، قرب حاصل کرنے کے لیے الہ بنایا ہے، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہم ان کی پکار کرتے ہیں، یہ آگے اللہ کے آگے ہماری سفارش کر دیتے ہیں. اللہ نے جواب دیا قل، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو؟
کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں؟ یعنی اللہ نے تو ایسی ہستیاں کوئی نہیں بنائی کہ پہلے ان کی پکار کرو پھر جناب یہ آگے مجھ تک پہنچائیں گے، اللہ کو نہیں پتہ، اور تم بتا رہے ہو کہ یہ سفارشی ہیں؟ تم اللہ کو خبر دے رہے ہو جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ معلوم ہوا سفارشی اور قربت حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کی جائے تو وہ جائز نہیں، وہ جائز نہیں، پکار صرف کس کا حق ہے؟ اب بالکل آپ 18واں پارہ آخر سے نکالیں، بالکل 18ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، صفحہ نمبر ہے 326، 18ویں پارے کا بالکل آخری صفحہ، سورت کا نام ہے سورۃ الفرقان۔ آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے، 17 شروع ہو رہی ہے، 18ویں پارے کا بالکل آخری صفحہ ہے جی، سورۃ الفرقان آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے جی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، ان سب کو اکٹھا کرے گا اور ان کو بھی اکٹھا کرے گا جن کی وہ پکار کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ فَيَقُولُ، بس اللہ ان سے کہے گا، جن جن بزرگوں کو لوگ پکارتے تھے نا مشکلوں میں کہ وہ مدد کریں گے، اللہ ان بزرگوں سے کہے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا؟ یہ تمہیں پکارتے رہتے، تم نے ان کو کہا تھا، تم نے ان کو پھٹکا دیا تھا سیدھے راستے سے۔ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کہ بندے تو میرے تھے، پکاریں تمہاری کرتے رہے، تم نے ان کو کہا تھا۔ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا وہ خود ہی بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ تو اللہ کے نیک بندے کیا کہیں گے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ، وہ کہیں گے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ تو ہمارے لائق ہی نہیں، مناسب ہی نہیں کہ ہم تجھے چھوڑ کر تیرے علاوہ کوئی اور کار ساز بنائیں، تجھے چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم پکارے کرتے رہے اور ہمارے کام بن جاتے تھے، بادشاہ فلاں جگہ پہ پکار کی، فلاں دربار پہ جا کر کی، بیڑا پار ہو گیا، مریض ٹھیک ہو گیا، مقدمے میں کامیابی مل گئی، فلاں فلاں کام ہو گئے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ وہ اللہ کے بندے کہیں گے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، اے اللہ نفع ان کو تو دیتا تھا، کام ان کے تو بناتا تھا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے باپ دادا کے بھی تو ہی بناتا تھا، حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ تیری یاد کو بھول گئے، کام تو کرتا تھا، یہ بے وقوف ہماری طرف سمجھتے رہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والی قوم بن گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جن کو تم کہتے ہو نا کہ وہ ہماری سفارش کریں گے اس لیے ہم پکار کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں واضح کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ اب مشرکین مکہ تو فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، اللہ نے وہ ذکر بھی کر دیا، وہ بھی دیکھتے جائیے۔ تھوڑا آگے چلیں، 22ویں پارے میں جائیں، سورت کا نام ہے سورۃ سبا، صفحہ نمبر ہے 391، صفحہ نمبر 391، سورت کا نام ہے سورۃ سبا، آیت نمبر 39 ختم ہو رہی ہے، 40 شروع ہو رہی ہے، 22واں پارہ، صفحہ نمبر 391، 391، آیت نمبر 39 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 40 شروع ہو رہی ہے جی۔
یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں جی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم فرشتوں سے کہیں گے، جو کہ فرشتوں کو پکارتے تھے، ہم فرشتوں سے کہیں گے اور ان سے کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ لوگ تمہاری پکاریں کرتے تھے۔ اور فرشتوں تم بتاؤ، تم نے کہا تھا ان کو یہ تمہاری پکاریں کرتے تھے۔ قالوا سبحانک، قالو بولو نا جی، قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا من دونہم، ہمارا بھی تو ہی کارساز ہے ان کے علاوہ، یا اللہ جب ہمارا مشکل کشا تو ہے تو ان کے ہم کیسے بن گئے؟ اچھا یہ تو پکارے کرتے تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کی پکاریں کرتے تھے، سمجھتے تھے کہیں جن نے کسی نے آواز نکال دی، انہوں نے سمجھا فرشتہ آ گیا ہے، یہ اس کی پکاروں میں لگ گئے۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کی پکاریں کرتے تھے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ اب واپس آئیے آخری دفعہ اپنے سبق کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں ثابت یہ ہوا کہ پکار صرف کس کا حق ہے؟ بولو۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جس کی پکار کرتے تھے اللہ کے برابر سمجھ کر نہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کر کرتے تھے۔ رب نے اس بات کی بھی تردید کر دی، فرمایا لوگوں پکار خالص میری کرنی ہے اور میرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ فرمایا فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، کیوں نہیں مدد کی ان کی ان لوگوں نے، ان معبودوں نے جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے الہ، بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ سب گم ہو گئے ان سے۔ اصل بات یہ ہے وذالک افکہم، یہ تھا ہی ان کا جھوٹ، جو کہتے تھے فلاں اللہ کے قریب کرتا ہے فلاں، تو یہ جھوٹ کھڑا ہوا تھا انہوں نے۔ وما کانوا یفترون، اور باقی بھی کہانیاں جھوٹی سب بنا رکھی تھی۔ اللہ ہی معبود ہے اور وہی پکاروں کا حقدار ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر لوں، یہ قربان آلہہ، قربت حاصل کرنے کے لیے الہ، اس قربت پہ ایک مثال عرض کروں۔ قربت کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہونا، تو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے نزدیک ہے، میں اللہ کے نزدیک کیسے ہو جاؤں؟ فرمایا اس کے لیے یہ جو اعمال ہے، رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ نماز پڑھی ہے کس لیے پڑھی ہے؟ تاکہ اللہ کے قرب حاصل ہو جائے۔ روزہ رکھتے ہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ قرآن مجید صبح پڑھتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا نہیں ہے، جا کر کسی قبر پر سجدہ کر لیتا ہے، کوئی پتھر اٹھا کر چوم لیتا ہے، کیوں جی؟ وہ جی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو قرب تو نے ڈھونڈا ہے نا راستہ، یہ قرب کا راستہ غلط ہے۔ قرب کا راستہ یہ ہے تو اعمال کر، میں اللہ خود تیرے قریب ہوں اور اعمال کے ذریعے تو بھی میرے قریب ہو جائے گا۔